الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا حضرات محترم، مرد اور عورت انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں۔ اسے نہ تو اکیلا مرد چلا سکتا ہے اور نہ ہی اکیلی عورت چلا سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے کفالت کی ذمہ داری جو ہے مرد پہ عائد کی ہے، عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ گھرداری کی اور اولاد کی آنے والی مخلوق کی تربیت کی ہے۔ کسی دانا کا بڑا خوبصورت قول ہے، اگر کسی خاندان کے اندر ایک عورت سدھر جائے تو پورے خاندان کو سدھار دیتی ہے۔ یعنی خاندانوں کے اندر سب سے زیادہ کردار جس کا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہے، چاہے وہ خاتون بیٹی کی حیثیت میں ہے، وہ خاتون بہن کی حیثیت میں ہے،
وہ بیوی کی حیثیت میں ہے یا ماں کی حیثیت میں ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ جب تک ماؤں کے کردار اچھے تھے اس وقت تک قومیں بھی با کردار تھی۔ جب ماؤں نے اپنے کردار میں کوتاہی شروع کر دی تو قوموں کے کردار بھی بگڑتے گئے۔ بھائی جان آواز آہستہ کریں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ ائمہ سیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک، ان میں یہ کتنی مائیں درمیان میں آتی ہیں، وہ نانی کی صورت میں ہے یا دادی کی صورت میں، ان میں ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جس نے کبھی بد اخلاقی یا بد کرداری کا اظہار کیا ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے جو نطفہ چلا تھا اور جن جن ماؤں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفے کو سنبھالا تھا، ان میں ایک بھی نہ زبان کے اعتبار سے بد اخلاق تھی نہ کردار کے اعتبار سے بد کردار تھی۔ دنیا میں اتنی بڑی شخصیت، اتنی پاک باز روح، اتنی مقدس ہستی اگر پوری دنیا کنگھال لیں تو پیارے پیغمبر جیسی دوسری ہستی نہیں نکال سکتے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ان کی ماؤں کا کردار بہت بڑا ہے، جنہوں نے پورے اچھے امانت داری کے ساتھ اس امانت کو سنبھالا۔ آج یہی ماں، یہی بیوی، یہی بہن، یہی بیٹی اسے آزادی کا نام دے کے برباد کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی قوموں کو برباد کر دیا جائے۔ تو میں انتہائی احترام کے ساتھ، کسی پہ تانا زنی نہیں، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرد تعصب میں بات کرتا ہے۔ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں عرض کروں گا، اللہ نے تو مخلوقات میں دونوں کو بنایا ہے، مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور دونوں کو جو الگ الگ خصلتوں سے نوازے ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کی فطرت سے، اس کی نفسیات سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے۔ جب ہم فطرت کے مطابق چلیں گے تو مرد بھی آسانی میں رہیں گی، خواتین بھی۔ جب ہم فطرت کے ساتھ ٹکرائیں گے تو یقین مانیے اگر مرد فطرت سے ٹکرائے گا تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا کوئی رستہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی خاتون فطرت سے ٹکرا کے زندہ رہنے کی کوشش کرے گی تو وہ بھی نہیں رہ سکے گی، نہ تو دنیا میں کوئی کردار ادا کر سکے گی اور نہ آخرت میں اس کا کردار ہوگا۔ اور سب سے پہلی بات میں اپنی عزیز بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سب سے پیارا اور بڑا اور سب سے قیمتی گوہر دیا ہے، سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کی عصمت ہے۔ اگر آپ کی عصمت قائم ہے تو اللہ کے ہاں آپ پسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں آپ باوقار ہیں، اللہ کے ہاں آپ باعزت ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے
کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی کی عصمت دری ہو جائے، اس کی اللہ کے ہاں اور دنیا کے ہاں کہیں عزت نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ یہ بات ایک عورت سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ جو میں نے اسے گوہر دیا ہے اس کو محفوظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیں، پہلے ہماری عورت پہ حملہ تھا افسانوں کے ذریعے، وہ مؤثر تو تھا لیکن بہت تھوڑے لوگوں پہ۔ لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، یہ ایک ایسا وار ہے جس سے کوئی گھر بچ نہیں سکا، اور وہ ایسے خوبصورت انداز میں شیطان ہماری خواتین کو بہکا رہا ہے کہ بد اخلاقی، بد کرداری اور العیاذ باللہ، یہاں تک کہ کوئی عورت اپنے گھر میں سکون دینے کے لیے تیار نہیں الا ماشاء اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے خاندان کا تذکرہ کیا ہے جو خاندان اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے ایسا خاندان بنایا ہی نہیں ہے، نہ پہلے بنایا تھا نہ بعد میں۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب تک یہ کائنات رہے گی، اللہ نے ایسے انسان بنائے ہی نہیں، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ وہ خاندان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ ان کے متعلق، رسول اللہ کی ازواج کے متعلق یہ باتیں ساری ہیں جو ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہیں۔ ہم میں سے جو خاتون دنیا میں آخرت میں عزت پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے امہات المومنین، ایمانداروں کی مائیں، یہ قدوہ ہے، یہ اسوہ ہے، یہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم میں سے ہر مسلمان، وہ مرد ہے یا عورت، ان با کردار، با اخلاق ماں کو اپنی ماں سے زیادہ مقدس سمجھتا ہے، اور ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے بھی زندگی کے اندر بعض معاملات ایسے ہوئے کہ اللہ نے انہیں سخت ترین ڈانٹا۔ احزاب کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال کی بہتات ہو گئی، ان کی زندگی اور ان کا طرز عمل میں آسانی اور آسودگی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقاضا کیا ہمیں بھی یہ سہولتیں ملنے چاہیے۔ پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ انسان مطالبہ وہ کرے جس سے کر رہا ہے وہ مطالبہ پورا کرنے کے قابل ہو۔ تو ناجائز مطالبہ کرنا، چاہے وہ بیوی خامد سے کرے، اولاد ماں باپ سے کریں، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر تو نہیں تھے، آپ کی کوئی ملیں تو نہیں لگی ہوئی تھی، اور نہ آپ کی کوئی کاشتکاری تھی۔ آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا تھا۔ آپ تو اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار رہے تھے، لیکن خواتین نے جب دیکھا معاشرے کے اندر ارد گرد ماحول میں، تو انہوں نے بھی ان چیزوں کا تقاضا کر دیا جو لوگوں کے پاس تھی۔ جس طرح آج خامد کو پریشان کیا جاتا ہے کپڑوں کے متعلق، جوتوں کے متعلق، سواری کے متعلق، گھر کے متعلق اور بہت سی ایسی چیزیں جو سامان تعیش کے اندر ہیں، خامد اتنی استطاعت نہیں رکھتا،
اسے اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حرام کرنے پہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے، صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ایسا طرز عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی ناپسند آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کے یہاں فرمایا، یہ سورت احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 27، وہاں آیت نمبر 28، اس سے پورا رکوع پڑھتے چلے جائیں۔ 21واں پارہ اختتام اور 22ویں پارے کی پہلی آیات، ان میں ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے اور ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو اس وقت یہ بات کہی۔ ہاں، اس سے پہلے عرض کر دوں، جب خواتین نے، امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات کیے جن کو پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، آپ نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اس پہ اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کٹی کر دی۔ 1 مہینہ تک ان سے الگ رہے، نہ تو گھر سے نکالا نہ خود نکلے۔ آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھیں، ان بیٹیوں کے 2 باپ نبی پاک کے وزیر بھی تھے، سیدنا ابو بکر، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی پاک کی بیویوں میں تھی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان رہنے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ جب پتا چلا تو باپ نبی کی محبت میں اتنا آگے جا چکے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں طلاق دے دیں۔ ان میں اپنی بیٹیاں بھی تھی، کہا انہیں طلاق دے دیں۔ کیوں مانگا انہوں نے؟ اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مارنے لگے اپنی بیٹیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، چھوڑ دو انہیں، یہ ہمارا اندرونی خانگی معاملہ ہے۔ 1 مہینہ تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے یہ آیتیں اتاری، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت کا ہی ہے، دنیا کی آسائش جو مانگ رہی ہو، اگر وہی تمہیں چاہیے تو آؤ، فتعالین امتعکن، آؤ میرے پاس، میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں جو تمہارا تقاضا ہے، لیکن یاد رکھو اس شرط پہ دوں گا تو پھر تمہارا اور میرا تعلق نہیں رہے گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ، تمہیں چھوڑ دوں گا، سراحً جمیلا، اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ہے تو پھر اللہ ایسی محسنات کو، ایسی اچھی خواتین کو بہت بڑا اجر دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم صبر کرو، جو کچھ خامد کے پاس ہے اس پہ قناعت کرو، ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جو اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس پہ قناعت کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر یاد رکھو تمہارا اس صبر اور اس احترام جو اپنے خامدوں کے متعلق پھر بھی رکھا ہے، یاد رکھو اللہ تمہیں بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ جب یہ آیتیں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید عائشہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے، عائشہ، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، لیکن پہلے میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ اپنے بابا سے جا کے مشورہ کر لینا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ ابھی نوعمر ہیں، کہ ممکن ہے غلط فیصلہ نہ کر لیں،
یعنی جس سے تعلق ہو انسان کا کبھی دل نہیں چاہتا یہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے کہا اپنے بابا سے مشورہ کر لینا. آپ نے فرمایا بات کریں آپ, کیا بات ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی مجھے مشورہ کرنا ہے یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی. تو کہنے زندگی میری ہے, معاملہ میرا ہے, بابا سے کیا تعلق, میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. اور اسی طرح جتنی ازواج آپ کی تھی سب نے جب دنیا وما فیہا, اس کی نعمتیں, اس کی آسائشیں سارا ایک طرف اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول, ترجیح کس کو دی؟ دنیا کے سب سے پاک باز گھرانے کی خواتین نے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا کہ تم جیسی عورتیں دنیا میں ہیں ہی کوئی نہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم جیسی کوئی عورتیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اگر اتنی پاک باز عورتیں, اتنی مقدس خواتین, نبی پاک کی بیویاں, ہماری مائیں, سارے ایمانداروں کی جو مائیں ہیں جن کے متعلق اللہ خود گواہی دیتا ہے ان جیسی کوئی نہیں, اگر انہوں نے غلط بات کا تقاضا کیا تو اللہ نے کہا انہیں دے دعا کے چھوڑ دو. تو ہماری عورتوں کی کیفیت کیا ہے؟ گھر اجڑ رہی ہیں, اور یہی عیسائی اور یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کا امن اور سکون تباہ ہو جائے. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب یہ ترکی میں اسلام کی لہر ابھی نہیں چلی تھی. اب تو الحمدللہ ترکی میں بہت فرق پڑ گیا ہے. میرا چھوٹا بھائی سائپرس میں پڑھتا تھا, تو وہاں ایک خاتون نے اسے یہ بات کہی جو ترکی سے تعلق, بظاہر وہ بھی مسلمان تھی لیکن یورپ کی نقالی میں وہ اتنا آگے نکل چکے تھے, تو وہ کہنے لگے تم لوگ خوش قسمت ہو, تمہاری عورتیں خوش نصیب ہیں جن کے باپ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں, ان کی کفالت بھی کرتے ہیں, جن کے بھائی ان کی تقدیس اور عزت کرتے ہیں اور ان کا سہارا بنتے ہیں, جن کے خامد ان کی عزت و حیا کی حفاظت کرتے ہیں. تم جیسے خوش نصیب کون ہے؟ ہمیں دیکھو جس کے خامد کو بھی کوئی پرواہ نہیں, جس کے باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں, جس کے بھائی کو بھی کوئی پرواہ نہیں, جن عورتوں کو اپنے بھائی, ماں اور خامد کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری بھی کوئی زندگی ہے. آج یہ سبق ہماری بیویوں, ہماری بیٹیوں, ہماری ماؤں, ہماری بہنوں کو دیا جا رہا ہے, اور انہیں گھروں سے باہر نکالتے ہیں جلوسوں اور دھرنوں کے ذریعے, مذہب اور سیاست کے نام پہ. اور اس بات پہ نہ کسی خامد کو غیرت آتی ہے, نہ کسی باپ کو آتی ہے, بلکہ ہم دھڑے بندی کے اندر اتنے آگے گزر چکے ہیں, نہ ہمیں اللہ کی حیا ہے نہ اس کے رسول کی حیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العزت نے ان سے یہ جب بات کہی تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا, یہی ان کا بڑا پن تھا. اور ہمارے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول اور دنیا کا مال و متاع آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں, دنیا کی آسائش اور آرام کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے ذلت ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں, میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا, انسان لڑائی اس سے لے جس کے ساتھ ایک دو مکے مارنے کی طاقت بھی ہو, یا جس سے بچنے کی طاقت ہو. اس سے لڑائی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہوتا, چلو 10 مارے گا ایک, ہم بھی تو مار لیں گے. لیکن جو اللہ سے لڑائی لیتا ہے, یقین جانیے ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لن یضر اللہ شیئا, اللہ واضح طور پہ کہتے ہیں تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
جاؤ لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم، لو تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن اور انسان سب مل جاؤ، جتنی تمہارے پاس توانائیاں ہیں بروئے کار لے آؤ، جو تمہارے پاس قوت اسلحہ ہے سارا اکٹھا کر لو، اللہ کا بگاڑنا چاہو بگاڑ لو، لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو کتنی بے وقوفی ہماری ہے کہ ہم اللہ سے لڑائی لے رہے ہیں، اور کن کے کہنے پہ؟ جنہیں اپنے باپ کا نہیں پتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جب پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا، ایک بہت بڑا پلیئر تھا ارجنٹائن کا شاید، میراڈونا، اس سے ایک انٹرویو لیتے ہوئے، یہ اس وقت سعودی عرب نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اسے، انٹرویو لیتے ہوئے اینکرز نے پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دنیا میں ہزاروں مداح ہیں تمہارے، اور دنیا کی ہر آسائش اور نعمت تمہارے پاس ہے، پھر ہر وقت نشے میں کیوں رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں۔ کہنے لگے کس بات کا تمہیں دکھ ہے، کس بات کا سکون نہیں تمہیں؟ کہنے لگے مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے، بڑی انویسٹیگیشن کے پاس فلاں شہر کے فلاں قصبے کے ہسپتال میں ایک عورت اس نام کی مجھے چھوڑ گئی تھی، اور مجھے پتا نہیں میری ماں تھی یا کوئی اور تھی، اور باپ کے متعلق تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم ایک ایسی قوم کی نکالی کرتے ہیں، ہم نے اس لیے اپنی عورتوں، بیویوں، ماؤں اور بہنوں کو یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اور اس کے بعد تیسری آیت اترتی ہے، وہ بھی نبی کی بیویوں، کائنات کی سب سے پاک باز خواتین کے متعلق، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف له العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے فحاشی کا ارتکاب کیا، یہاں تمام ائمہ مفسرین اس بات کے پہ متفق ہیں، یہاں فحاشی سے مراد بدکاری نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، جو زبان سے خواتین، بیٹیاں اپنے باپوں کے ساتھ، بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بیویوں اپنے خامدوں کے ساتھ، اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، اس بد اخلاقی کا تذکرہ تھا، کیونکہ یہ بیوی اور خامد کا معاملہ ہے۔ بیوی جو اپنے خامد کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے اسے بفاحشۃ مبینہ، ظاہری بے حیائی کہا ہے۔ کہ نبی کی بیویاں بدکار نہیں تھی، ایک بیوی پہ الزام لگا تھا تو اللہ نے ان کی گواہی دی تھی، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی کی گھر والی پہ لگایا گیا ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ پاک باز ہیں۔ تو یہاں بفاحشۃ مبینہ، ظاہراً گناہ، بد اخلاقی اور نافرمانی، بات کو نہ ماننا، کہا اگر ایسا کر لو گی تو یضاعف لہ العذاب ضعفین، اللہ تمہیں دوسری عورتوں سے دگنا عذاب کرے گا۔ تم بڑے گھر والیوں ہو، تمہیں کردار، اخلاق اور معاملات میں بھی بڑا ہونا چاہیے، تم میری سب سے پسندیدہ ہو، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی غلطی کر لیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم ایک غلط سمت میں بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف اسی لیے جا رہا ہے
کہ جو مائیں اپنے بطن میں بچوں کو پالتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے انہیں دعائیں دیتی تھی، جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رو رو کے اللہ سے التجائیں کرتی تھی، جن کی زندگی کے نقوش نماز کے ساتھ وابستہ تھے، آج وہ مائیں گانے بجانے، مخلوط مجلسوں اور بے حیائیوں کے رستوں پہ جا کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہیں۔ اگر بچے سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو مائیں بد دعائیں دیتی ہیں اپنی اولادوں کو، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر نبی کی گھر والی خواتین ایسا کریں تو انہیں دگنا عذاب ہوگا، تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہمارے گھر کیسے محفوظ ہوں گے؟ کیا ہمیں اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں ہے؟ ہم اپنی ماؤں سے محبت نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی یا اپنی بہن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے؟ تو کردار ادا کریں، اپنے گھر کے اندر کم از کم کردار ادا کریں کہ ہمارے گھر میں فحاشی کا کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو فرما برداری کرتی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو غلط کام کریں گی ان کی سزا بتائی، اور جو اچھے کام کریں گی ان کا اجر یہ بتایا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو فرما برداری کریں گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ آگے پردے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، بے پردگی اللہ کی فرما برداری ہے، مخلوط مجلسوں میں جانا اللہ کی فرما برداری ہے، غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچنا اور تالیاں مارنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اپنے چہروں پہ نقش و نگار کر کے لوگوں کے سامنے تصویریں بنوا کے ہر گھر میں اسے پہنچانا یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ کیا مسلمان عورت کا یہ کردار ہے؟ مجھے کسی سے کوئی دشمنی یا کسی سے کوئی محبت نہیں، یا کسی دڑے بندی سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن غیرت اس بات پہ آتی ہے کہ مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کے مخالف بات کر رہا ہے یا موافق کر رہا ہے۔ ہمارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہے لٹ رہی ہیں، اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا اللہ نے مجھے امت کے اوپر جو جو گناہ کریں گی، جو جو ان پہ عذاب آئے گا، مجھے سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ جب معراج کی رات گئے آپ نے فرمایا ہر چیز مجھے دکھائی کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے، کون کون سے اجروں سے اللہ نوازیں گے، اور کن کن باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں عذاب دیں گے، اور کون کون سا عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا۔ یہ حدیث معراج میں ساری باتیں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں سخت ترین عذاب ہوگا، میں نے وہ نہیں دیکھے۔ ان میں ایک مرد ہیں اور ایک خواتین ہیں۔ جو مرد ہیں ان کی بابت یہ فرمایا وہ ایسے حاکم، ایسے ذمہ دار ہوں گے جن کے دل میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں ایسے کوڑے ہوں گے جس طرح گائے کی دمیں ہوتی ہیں، اور وہ تشدد کے ساتھ، آمریت کے ساتھ لوگوں پہ حکومت کریں گے، لوگوں کو ہر بات پہ اذیت اور تکلیف پہنچائیں گے۔
کہا اللہ انہیں سب سے سخت عذاب کرے گا اور میں نے وہ نہیں دیکھا. اور خواتین میں فرمایا کاسیات عاریات، انہیں لباس تو پہنے ہوں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ اتنے باریک ہوں گے کہ جسم ننگا نظر آئے گا. کہا اس کی گردنیں ایسے مٹک مٹک کے چلائیں گی بختی اونٹوں کی طرح، اس کی کوہان کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر، یہ بھی ٹھمکے لگاتی اس طرح، کبھی سر کو ادھر کبھی اس طرح چلائیں گی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور خود لوگوں کی طرح. کہا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک آئے گی کہ ایک سوار 70 سال تک اپنے سواری کو بھگاتا رہے، جو اتنی دور پہنچے گا وہاں بھی جنت کی خوشبو آئے گی. یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو میرے عزیز بھائیو، ایک طرف اتنے سخت عذاب ہیں، دوسری طرف اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت کی وجہ سے، ان خواتین کے کردار کی وجہ سے جہاں معاشروں میں اصلاح ہوگی، جہاں معاشروں کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوں گے، جہاں معاشروں کے اندر خیر خواہ لوگ پیدا ہوں گے، وہاں پہ اللہ آخرت میں ان لوگوں کو بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے. اللہ فرماتے ہیں نؤتیہا اجرہا مرتین، تمہیں دگنا اجر دوں گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، میں نے تمہارے لیے بڑی عزت والا رزق بنایا ہوا ہے. اب ایک طرف زمانے کی ذلت، ایک عورت باپرد ہو کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اس کا چہرہ کیسا، اس کا جسم کی ساخت کیا، اس کا لباس کیسا، اسے کالا سفید پیلا یا کوئی برقع ہی نظر آتا ہے، اس کی عبایا نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور غرض بھی لوگوں کو کوئی نہیں. لیکن ایک خاتون اپنے خوبصورت لباس کے ساتھ بنٹن کے باہر نکلتی ہے، ہر نظر کے تیر اس کی طرف جاتے ہیں، اسے احساس ہو یا نہ ہو کتنے ذہنوں میں کتنے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں. کوئی اسے ماں بہن یا بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھے گا. پھر یہ دنیا میں ذلت ہے، اور آخرت میں جو ہوگی یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جیسی عورتیں میں دنیا میں کوئی نہیں بنائی، ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، نمبر 1. نمبر 2 فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں بیمار دل یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہیں. اب یہ وہ خواتین ہیں جنہیں اللہ نے کہا تمہاری مائیں ہیں. ماں کے متعلق جانور تو برا سوچ سکتا ہے، انسان برا نہیں سوچ سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں، ماؤں کو کہا، ماؤں کو جو قیامت تک مائیں رہیں گی، کہا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو کسی بیمار دل، مریض، ذہنی مریض، دل کے مریض، نفسیاتی مریض، اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوئے میری طرف مائل ہے ماں جی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہا ایسا بھی انداز نہ اختیار کرنا کہ بدخلق سمجھے، معروف طریقے سے جواب دینا. اور پھر دیکھیں ماؤں کو یہ کہا، لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے اگر ان ماؤں سے کسی بات کا سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کرنا، اندر نہ آنا. اگر ماؤں کے ساتھ جنہیں اللہ نے مائیں کہا ہے، ایک ہوتا ہے ہم بعض
خواتین کو کہتے ہیں تو میری ماں کی طرح ہے، اور پھر ماں کی طرح عزت بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح گل مل جاتے ہیں جس طرح اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور واقعتاً احترام کا رشتے. لیکن اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی، یہ بھی اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ان ماؤں کو کہا ہماری خواتین ان سے بہت کم تر ہیں، تو ہمیں تو زیادہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ نے ان کو کہا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اچھے طریقے سے بات کرنا. اور اگلی بات، تیسری بات یہ کہی وقرن فی بیوتکن. باہر نکلنا خواتین کا کام نہیں ہے، سیر سپاٹے کرنا اور ایسے مقامات پہ جانا. کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، تمہارے لیے عزت کا مقام یہی ہے، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرنا کبھی بھی باہر نکلتے ہوئے. جاہلیت کی زیب و زینت کیا تھی؟ جاہلیت میں یہ تھا کہ اپنے سر پہ خواتین دوپٹہ رکھتی اور اس کے دونوں پلو دونوں طرف لٹکا لیتی، جس سے ان کے گلے کا ہار نظر آتا. ائمہ مفسرین نے، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت پہلی جاہلیت کی طرح تم تبرج نہ کرنا، زیب و زینت نہ کرنا. اور ان کی زیب و زینت کیا تھی؟ سر پہ دوپٹہ لے کے اسے دونوں طرف لٹکانا اور گلے کا ہار جس سے نظر آئے، یہ جاہلیت کی زیب و زینت تھی. تو آج تو ہماری بیٹیوں نے سر سے دوپٹہ بھی اتار لیا، ان کے بازو بھی ننگے ہو گئے، ان کی چیسٹ بھی دو لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کی ایک ایک حرکات و سکنات. تو یہ جاہلیت سے بھی غیر گزرے ہو گئے نا پھر تو. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی آپس میں میل نہیں کھاتا معاملہ. آپ نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی نا تو اس وقت پھر قتل و غارت، افراتفری اور ایک دوسرے سے کلیش، لڑائی جھگڑے بہت ہو جائیں گے، حرج ہوگا. پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل. اور آج آپ دیکھ لیں ہم کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی قصبہ محفوظ نہیں، ایک کلمہ گو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کا سبب سب سے بڑا فحاشی ہے. جو بدقسمتی سے جس نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو ہی نہیں دیکھا، ہمارے گھروں میں پوری طرح داخل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو کہا ولا تبرج الجاہلیت الاولی. پانچویں بات وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پلیدی تمہارے قریب بھی نہ پٹکے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، اس آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان یہ تقریباً 300 سال کا فاصلہ تھا. اس میں دنیا میں دو قومیں آباد تھی، ایک پہاڑوں پہ رہتے تھے اور ایک جو ہیں وہ میدانوں میں رہتے تھے. اللہ نے چونکہ مختلف چہرے، مختلف شکلیں، مختلف مخلوق کو بنانا تھا،
اللہ نے اس وقت طریقہ کار یہ اختیار کیا، جو پہاڑوں پہ رہتے تھے ان کے مرد خوبصورت تھے، عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور جو میدانوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں خوبصورت تھی، مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ شیطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ اتنے آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک آلہ بنایا، بینسری کی طرح آلات، یہ سب سے پہلا آلہ تھا آلات مزامیر کا، یعنی سازندہ ایسا تھا جو شیطان نے سب سے پہلے بنایا اور بجایا۔ یہ بازار میں جو میدانی لوگ تھے ان کے پاس بازار میں آیا، جس وقت بازار پوری طرح گرم ہوتا، اس وقت تک ابھی انسانوں نے زنا نہیں کیا تھا کبھی، ہر بندہ اپنی خانگی زندگی میں مطمئن تھا، کبھی یہ بدکاری اس کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے۔ کہتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق شیطان نے وہاں آ کے اس آلے کو بجانا شروع کیا۔ پہلے تو بازار میں جو مرد تھے اس کے قریب آ کے جمع ہونے شروع ہوئے، پھر خواتین نے بھی آنا شروع کر دیا۔ ایک دن کرنا خدا کا ایک پہاڑی بندہ وہاں سے چلتا ہوا جا رہا تھا کہیں سفر پہ، اس نے دور سے دیکھا بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا ہے، کہنے لگا جا کے دیکھوں، تو وہاں شیطان وہ آلہ بجا رہا تھا اور لوگ اس کی یہ موسیقی سن رہے تھے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا اتنی خوبصورت عورتیں، تو وہ پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، جا کے کہنے لگا ہم تو بھولے ہی رہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور پھر وہ لوگ آنے اور جانے لگے، اور یہ قدرتی بات ہے، خوبصورتی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مکس گیدرنگ ہوئی گانے بجانے کی وجہ سے، اور مکس گیدرنگ کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلی بدکاری وہاں پہ ہوئی تھی۔ ہم شادیوں پہ، منگنیوں پہ، جلسوں پہ، دھرنوں پہ بیٹیاں اور بیٹے جمع ہو کے یہ سمجھیں کہ ہم پاکیزہ رہیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہاری پاکیزگی تمہارے گھروں کے اندر ہے، باہر نکلو گی تو نہیں پاک رہو گی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم میں کوئی پلیدی نہ لگے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے گے کہ اے میری بندی جہاں سے دل چاہتا ہے تو اندر آ جا۔ تو سب سے بڑی بات کردار ہے۔ اس لیے مردوں کو، جوانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں، بیٹوں کو، سب کو چاہیے یہ سوچنا، صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی یہ بات چاہیے کہ آج اگر میں کسی کی عزت اور عصمت کو داغدار کروں گا تو یہ کمیٹی میرے گھر میں بھی بڑھ سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایک قرہ ڈال رہا ہے، جو آج کسی کے نام نکلا ہے کل اس کے نام پہ نکل آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ارحم الراحمین مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی، میں انہیں باندھنا نہیں چاہتا، میں انہیں جو ہے قید نہیں کرنا چاہتا، میں تو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ ان عورتوں کے پاک رہنے کی وجہ سے معاشرہ پاک ہوگا، آنے والی اللہ کی مخلوق اچھی ہوگی، انسان باکردار پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر میں عرض کر دوں، آپ نے فرمایا میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک ایک بھی میری ماں اور دادیوں اور نانیوں میں ایسی نہیں تھی جس نے کبھی بد کرداری کی ہو۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم بات کردار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میرے دادا ابو کی محمد شریف گرنے کی وجہ سے مثانے کی ہڈی پر چوٹ لگی ہے آ گئی ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو عافیت دے اور وہ دوبارہ سجدہ کر سکیں۔ میرے عزیز بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص عافیت اور صحت کے دنوں میں جو عمل کرتا ہے، جب اس کے بعد پھر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جو صحت اور تندرستی میں کرتا تھا وہی لکھتے چلے جاؤ۔ تو اگر وہ اپنی کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ بڑے ارحم الراحمین ہیں۔ یہ ایک بھائی نے کہا میری پھپھو جان حج والے دن وفات پا گئی ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اور بھی کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے تذکرے کیے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ارحم الراحمین سب پہ رحم فرمائے۔ کیا امام بیٹھ کر یا اشاروں کے ساتھ امامت کر سکتا ہے؟ یہ ایک فضول بحث شروع ہوئی ہے۔ فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر امام جو ہے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے تو اس وقت جو ہے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی، لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ دو واقعے صحیح بخاری میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تو آپ نے اس وقت بیٹھ کے نماز پڑھی۔ آپ جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو بھی کہا، آپ امامت کروا رہے تھے، آپ نے لوگوں کو بھی کہا تم بھی امام کی اقتداء میں بیٹھ کے ہی پڑھو۔ سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک یہ، نمبر دو، جب آپ مرض الموت میں تھے یعنی آپ کو آخری بیماری آئی تو آپ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بغلوں میں پکڑ کے لے کے آئے تو حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر جب جماعت کرا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے انہیں وہیں پہ کھڑا رہنے دیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت کروا رہے تھے، حضرت ابو بکر مکبر کی حیثیت سے تکبیر کہہ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ طریقہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ یہ ایک فضول بحث ہے فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھتا ہے، مقتدی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، لیکن کتاب و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہمیں ملتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب یونس گوہر کو قتل کرنا جائز ہے؟ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک بھائی نے کہا اس وقت کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حکمران خاموش ہیں، کیا وقت کے حکمران اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں لڑنا جائز ہے؟ میرے عزیز بھائی ہو رہا ہے جہاد بھی، یہ بات یاد رکھیں، جس نے جانا ہوتا ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتا، وہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حکمران بھی خاموش نہیں ہوتے، بعض باتیں ہیں جو ظاہراً ہوتی ہیں، بعض باتیں ہیں جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ ہماری ایجنسیاں کسی بھی حکومت کے وقت، چاہے وہ بری ہے یا اچھی، کوئی بھی، ہماری ایجنسیاں اس معاملے میں جو ایک سرد جنگ 68 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوئی۔ یہ الحمدللہ ان پہ کام ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس وقت جو کلیش شروع کروایا گیا ہے یہ پورا یورپ اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے پہلے ہمارے ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، شیعہ سنی کو لڑانے کی، اللہ نے وہ مہربانی کی، وہ فتنہ ہم سے ٹل گیا۔
پھر سیاسی کلیش کرانے کی کوشش کی، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب انہوں نے انڈیا کے ذریعے ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ اس ملک میں استغفار کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے موجود ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر کرائسس سے ملک نکلا ہے اور انشاءاللہ نکلتا رہے گا۔ اور کوئی بھی مسلمان تکلیف میں ضرور آتے ہیں، مسلمانوں کو شہادتیں ملتی ہیں، انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کے ہاں اجر بنتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں مسلمانوں کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک رہیں گے۔ انشاءاللہ انہیں کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے جس پیغمبر کی ہمیں امت بنایا ہے، اس نے ہماری کتاب کی، ہمارے پیغمبر کی کتاب کے متعلق فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے یہ ذکر اتارا، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ نبی کے متعلق فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی میں تمہیں لوگوں کی شر سے بچا کے رکھا ہوں گا۔ ہمارے نبی کو دنیا میں ساری طاقتوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، ہمارے نبی کو اللہ نے بچایا، ہمیشہ بچایا، اور ان کی امت کو 1400 سال سے بچایا ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی بچے گی۔ حکمرانوں پہ مت جائیں، ہمارا رب سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اہلک الحنود والیہود، اللہم اہلک الحنود والیہود، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد